زیارت اربعین اردو ترجمہ۔ سلام ہو خدا کے ولی اور اس کے پیارے پر، سلام ہو خدا کے سچے دوست اور چنے ہوئے پر، سلام ہو خدا کے پسندیدہ اور اس کے پسندیدہ کے فرزند پر، سلام ہو حسین پر جو ستم دیدہ شہید ہیں، سلام ہو حسین پر جو مشکلوں میں پڑے اور ان کی شہادت پر آنسو بہے۔ اے معبود، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ تیرے ولی اور تیرے ولی کے فرزند، تیرے پسندیدہ اور تیرے پسندیدہ کے فرزند ہیں، جنہوں نے تجھ سے عزت پائی۔ تو نے انہیں شہادت کی عزت دی، ان کو خوش بختی نصیب کی اور انہیں پاک گھرانے میں پیدا کیا۔ تو نے قرار دیا انہیں سرداروں میں، سردار پیشواؤں میں، پیشوا مجاہدوں میں، مجاہد، اور انہیں نبیوں کے ورثے عنایت کیے۔ تو نے قرار دیا ان کو اوصیاء میں سے اپنی مخلوقات پر حجت، پس انہوں نے تبلیغ کا حق ادا کیا، بہترین خیر خواہی کی اور تیری خاطر اپنی جان قربان کی، تاکہ تیرے بندوں کو نجات دلائیں نادانی و گمراہی کی پریشانیوں سے، جبکہ ان پر ان لوگوں نے ظلم کیا جنہیں دنیا نے مغرور بنا دیا تھا، جنہوں نے اپنی جانیں معمولی چیز کے بدلے بیچ دیں اور اپنی آخرت کے لیے گھاٹے کا سودا کیا۔ انہوں نے سرکشی کی اور لالچ کے پیچھے چل پڑے۔ انہوں نے تجھے غضبناک اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ انہوں نے تیرے بندوں میں سے ان کی بات مانی جو ضدی اور بے ایمان تھے، کہ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم کی طرف چلے گئے۔ بس حسین علیہ السلام ان سے تیرے لیے لڑے جم کر ہوش مندی کے ساتھ، یہاں تک کہ تیری فرمانبرداری کرنے پر ان کا خون بہایا گیا اور ان کے اہل حرم کو لوٹا گیا۔ اے معبود، لعنت کر ان ظالموں پر سختی کے ساتھ اور عذاب دے ان کو دردناک عذاب۔ آپ پر سلام ہو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے سردار اوصیاء کے فرزند۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے امین اور اس کے امین کے فرزند ہیں۔ آپ نیک بختی میں زندہ رہے، قابل تعریف حال میں گزرے اور وفات پائی۔ وطن سے دور کے آپ ستم زدہ شہید ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا آپ کو جزا دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا، اور اس کو تباہ کرے گا وہ جس نے آپ کا ساتھ چھوڑا، اور اس کو عذاب دے گا جس نے آپ کو قتل کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا کی دی ہوئی ذمہ داری نبھائی، آپ نے اس کی راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ بس خدا لعنت کرے جس نے آپ کو قتل کیا، خدا لعنت کرے جس نے آپ پر ظلم کیا، اور خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے یہ واقعہ شہادت سنا تو اس پر خوشی ظاہر کی۔ اے معبود، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ ان کے دوست کا دوست اور ان کے دشمنوں کا دشمن ہوں۔ میرے ماں باپ قربان آپ پر، اے فرزند رسول خدا۔ میں گواہی دیتا ہوں آپ نور کی شکل میسر ہیں، صاحب عزت صلبوں میں اور پاکیزہ رحموں میں، جنہیں جاہلیت اپنی نجاست سے آلودہ نہ کیا اور نہ ہی اس نے اپنے بہنگم لباس آپ کو پہنائے۔ بس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ دین کے ستون ہیں، مسلمانوں کے سردار ہیں اور مومنوں کی پناہ گاہ ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امام علیہ السلام ہیں، نیک و پرہیزگار، پسندیدہ، پاک رہبر، راہ یافتہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جو امام آپ کی اولاد میں سے ہیں وہ پرہیزگاری کے ترجمان، ہدایت کے نشان، محکم تر سلسلہ اور دنیا والوں پر خدا کی دلیل و حجت ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا اور آپ کے بزرگوں کا ماننے والا، اپنے دینی احکام و عمل کی جزا پر یقین رکھنے والا ہوں۔ میرا دل آپ کے دل کے ساتھ پیوستہ، میرا معاملہ آپ کے معاملے کو تابع، اور میری مدد آپ کے لیے حاضر ہے، حتیٰ کہ خدا آپ کو اذن قیام دے۔ بس آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ نہ کہ آپ کے دشمن کے ساتھ۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر، آپ کی پاک روحوں پر، آپ کے جسموں پر، آپ کے ظاہر پر، آپ کے غائب پر، آپ کے ظاہر پر، آپ کے باطن پر۔ ایسا ہی ہو جہانوں کے پروردگار۔ بس 2 رکعت نماز بجا لاؤ، جو چاہتے ہو اللہ سے مانگو، واپس سے لے آؤ۔ اس زیارت کے پہلے حصے میں امام حسین علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کے ساتھ آپ کی عظیم شہادت اور مصیبتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلے حصے میں بعض شیعہ عقائد جیسے ائمہ معصومین کی ولایت کی گواہی دی جاتی ہے، اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نبوت کی میراث امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے، آپ لوگوں پر خدا کی حجت ہے۔ اس زیارت نامہ میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا فلسفہ بندگان خدا کو جہالت و گمراہی سے نجات دلانا قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے ان پر لعن کی گئی ہے۔ اس سے اگلے مرحلے میں امام حسین کی بعض خصوصیات بیان کرتے ہوئے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ آپ شرک سے پاک ہیں اور آپ نے خدا کی راہ میں جہاد کی ہے۔ آپ کی ذریت زمین پر خدا کی حجت ہے۔
زائر زیارت میں اپنے آپ کو ائمہ معصومین کے احکامات کا تابع اور ان کی حمایت اور مدد نیز ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، یہ وہ زیارت ہے جو عطا سے نقل ہوئی ہے۔ عطا ظاہرہ وہی عطیہ اوفی کوفی ہیں جو اربعین کے موقع پر جابر کے ہمراہ تھے۔ عطا کہتے ہیں، میں 20 سفر کو جابر ابن عبداللہ انصاری کے ساتھ تھا۔ جب ہم غازریہ پہنچے تو انہوں نے آب فرات سے غسل کیا اور ایک پاکیزہ پیرہن جو ان کے پاس تھا پہن لیا۔ پھر مجھ سے کہا، اے عطا، کیا عطریات میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس سود ہے۔ جابر نے اس میں سے کچھ لے لیا اور اپنے سر اور بدن پر مل لیا۔ ننگے پاؤں روانہ ہوئے حتیٰ کہ قبر مطہر پر پہنچے اور قبر کے سہانے کھڑے ہو کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور گر کر بے ہوش ہوئے۔ ہوش میں آئے تو میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا، السلام علیکم یا آل اللہ۔ اربعین کا پیدل زیارتی سفر۔ زیارت اربعین پر ائمہ کی تاکید کے بنا پر لاکھوں شیعہ دنیا کے مختلف ممالک، خاص کر عراق کے مختلف شہروں اور قصبوں سے کربلا کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اکثر زائرین پیدل چل کر اس عظیم مہم میں شریک ہوتے ہیں اور یہ ریلیاں دنیا کی عظیم ترین مذہبی ریلیاں سمجھی جاتی ہیں۔ قاضی طباطبائی لکھتے ہیں کہ کربلا کی طرف پائے پیادہ جانے والے زائرین کے قافلوں کا سلسلہ ائمہ معصومین کے زمانے میں بھی رائج تھا، اور حتیٰ کہ یہ سلسلہ بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں بھی جاری رہا، اور تمام تر سختیوں اور خطرات کے باوجود شیعان اہل بیت پابندی کے ساتھ ان مراسم میں شرکت کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کی توفیق عطا فرمائے اور جلد سے جلد کربلا جانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔